جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آج ہم پڑھنے والے ہیں 16th پوئم اکارڈنگ ٹو آور اسمارٹ سلیبس، جس کا نام ہے گاڈز ایٹریبیوٹس، یعنی خدا کی صفات۔ ایٹریبیوٹ مطلب کریکٹرسٹک، یعنی کوالٹی، کوئی خوبی۔ تو خدا کی صفات کے بارے میں جانیں گے آج ہم۔ یہ پوئم اس کو لکھا ہے جلال الدین رومی نے۔ تو رومی جو ہیں بیسیکلی ایک پرشین مسلم پوئٹ تھے، اور یہ اسلامک اسکالر بھی تھے، اور صوفی بھی تھے، فلاسفر بھی تھے، شاعر بھی تھے۔ ان کا زمانہ ہے 13ویں صدی، یعنی سن 1207 سے لے کر، میں آپ کو یہاں مینشن کر دوں اسے، ان کا جو زمانہ ہے وہ ہے جی 1207 سے لے کر 1273۔ تو یہ زمانہ ہے 13ویں صدی کا، اور یہ ان کا زمانہ ہے رومی کا۔ تو اس کا نام، ان کا جو نام ہے، مکمل نام، وہ ہے جلال الدین محمد بلخی، اور انہیں ہم جانتے ہیں سمپلی رومی کے نام سے، جسٹ رومی۔ تو اس پوئم میں رومی نے ہمیں اللہ کی کچھ صفات گنوائی ہیں، بتائی ہیں ہمیں، اور ان کا مقصد بتایا ہے کہ اللہ کی صفات کون کون سی ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، اور ان کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے۔ اللہ کی صفات یا اللہ کے جو نام ہیں، جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو اللہ کی خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، ان کا ایک انسان کی زندگی میں کیا کردار ہے۔ تو اس پوئم میں رومی اللہ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خصوصیات جو ہیں، یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں، یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، یہ انسان کی شخصیت اور کردار کی تعمیر کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کیونکہ جب اللہ کہتا ہے کہ بھئی وہ دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ بصیر ہے، اور اللہ جب کہتا ہے کہ میں جانتا بھی ہوں، میں سنتا بھی ہوں، یعنی میں سننے والا ہوں، میں سمیع ہوں، سمیع، اور میں جاننے والا ہوں، میں علیم ہوں، تو بھئی یہ محض ایکسیڈنٹل نیمز نہیں ہیں اللہ کے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ فار ایگزامپل میرا یا کسی اور کا نام، کوئی نام ہے تو وہ میری خوبیوں کی بنا پر ہے، نو نو۔ جو اللہ کے نام ہیں، اللہ کے تمام نام، فار ایگزامپل اللہ دیکھنے والے ہیں، اللہ سینگ ہیں، یعنی اللہ سمیع ہیں، بصیر ہیں، اللہ سننے والے ہیں، ہیئرنگ، سمیع ہیں، اللہ جاننے والے ہیں، نوئنگ، علیم ہیں۔ تو بھئی یہ تمام جو نام ہیں یہ اللہ کی صفات سے لیے گئے ہیں، یعنی اللہ میں یہ خوبیاں موجود ہیں، اس لیے یہ نام اللہ نے رکھے ہیں اپنے۔ تو ان کا مقصد کیا ہے کہ انسان جب سنے گا، جانے گا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، تو انسان برے کام نہیں کرے گا۔ انسان اب یہ دیکھے گا کہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں بھائی، تو انسان کے جو ہونٹ ہیں وہ بالکل کچھ بھی برا بولنے کے لیے نہیں کھلیں گے، یعنی انسان کچھ بھی برا نہیں بولے گا۔ انسان جب یہ جانتا ہے کہ اللہ نوئنگ ہے، اللہ علیم ہے، اللہ جاننے والا ہے، تو انسان کچھ بھی غلط نہیں کرے گا، کوئی بھی بری سازش نہیں کرے گا کسی کے خلاف۔ تو یہ تمام جو اللہ کی صلاحیتیں ہیں کہ اللہ سب جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تو کیا یہ ایکسیڈنٹلز ہیں؟ کیا یہ ان پلانڈ نیمز ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بیسیکلی اللہ کی خصوصیات ہیں جو اللہ کی ذات میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب حقیقت ہیں جن کو ہم بالکل رد نہیں کر سکتے۔ اسے پڑھتے ہیں ہم۔ God calls himself seeing to the end that his eyes may scare you from sinning. God calls himself seeing. God جو ہے اللہ تعالیٰ، وہ اپنے آپ کو seeing کہتے ہیں نا، کہ میں دیکھنے والا ہوں، میں بصیر ہوں۔ یہ عربی میں آتا ہے نا بصیر، تو مطلب دیکھنے والا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ میں سینگ ہوں، میں دیکھنے والا ہوں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ٹو دا اینڈ، اس مقصد کے لیے، اس اینڈ کے لیے۔ ان کا پرپز کیا ہے اپنے آپ کو سینگ کہنے کا؟ کیا پرپز ہے؟ کہ بھئی انسانی کردار درست ہو جائے، انسان یہ بات جان لے کہ اس کا مالک جو ہے نا، وہ ہر لمحہ انسان کو دیکھ رہا ہے، جس سے انسان کا کردار اچھا ہو جائے گا نا۔ تو
اللہ اپنے آپ کو سینگ کہتے ہیں، دیکھنے والا کہتے ہیں. کیوں بھلا؟ ٹو دا اینڈ اس لیے کہتے ہیں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہز آئی may scare you from sinning، تاکہ اس کی نگاہ، اللہ کی آنکھ تمہیں سننگ یعنی گناہ کرنے سے اسکیئر ڈرائے، یعنی انسان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ بھئی اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں، سو اللہ جب دیکھ رہے ہیں تو پھر میں گناہ کیسے کروں. یعنی انسان کے دل میں جب یہ احساس بیٹھ جائے کہ اللہ پاک بصیر ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں، انسان چاہے 7 10 20 50 100 پردوں میں چھپ جائے تو انسان اللہ کی نگاہ سے دور نہیں ہو سکتا نا. تو جب یہ دھیان دل میں بیٹھ جائے گا تو تب انسان کا کردار بالکل ریفائنڈ بن جائے گا، انسان کے دل میں خوف آئے گا، انسان گناہ کرنے سے اسکیئر ڈرے گا. ٹھیک ہے، تو ہز آئیز میں اسکیئر یو، اسکیئر مطلب ڈرانا، یعنی فرائٹن یو، الارم یو، شاک یو. God calls himself hearing، اللہ اپنے آپ کو hearing یعنی بصیر یعنی سننے والا کہتے ہیں کہ میں تو سننے والا ہوں بھائی، میں تمہاری بات سن سکتا ہوں. ٹو دا اینڈ کیوں بولتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے، ٹو دا اینڈ اس پرپز کے لیے، ٹو دا پرپز اس مقصد کے لیے کہ اب کہ جی دیٹ یو may کلوز یور لپس اگینسٹ دا فاؤل ڈسکورس. تو جب ہم یہ بات جانیں گے کہ اللہ پاک سننے والے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ so that you may close your lips، تاکہ تم اپنے ہونٹ سی لو، تاکہ تم اپنے ہونٹ بند کر لو، یعنی اپنی زبانیں روک لو، اپنی زبانیں بند کر دو. against foul discourse، foul mean بےہودہ، disgusting یعنی فضول، بےہودہ، unethical، filthy. تو آپ یعنی فاؤل مطلب گندی، بری، ڈسکورس مطلب گفتگو، بات چیت، چیٹ، ڈسکشن، اسپیچ، ٹاک، کنورسیشن. تو آپ کسی بھی بیہودہ فضول بات چیت سے اپنے آپ کو روک سکیں. تو یہ فائدے ہو گئے سینگ کے کہ انسان گناہ سے رک جائے، اور ہیئرنگ کہ اللہ ہیئرنگ ہے تاکہ انسان بری باتوں سے باز آ جائے. God calls himself knowing to the end، اللہ اپنے آپ کو نوئنگ کہتے ہیں. تو دیکھیں آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے جو نام آ رہے ہیں، اللہ کے لیے جو پرناؤن آیا ریفلیکسو پرناؤن himself، اور اللہ کی جو خوبی آئی ہے سامنے، نیم آیا اللہ کا سنگنگ، یہ تمام لیٹرز کیپٹل ہیں، تو آپ نے کیپٹلز مینشن کرنے سارے. God calls himself knowing، اللہ اپنے آپ کو knowing کہتے ہیں کہ میں جی knowing ہوں، میں جاننے والا ہوں. تو اس کے بھی بہت فائدے ہیں انسان کے لیے، ہیئرنگ بھی ہے، سینگ بھی ہے، اور نوئنگ بھی ہے. تو God calls himself knowing to the end، اللہ اپنے آپ کہتا ہے کہ جی میں جاننے والا ہوں. کس لیے بھلا؟ کیوں بھلا؟ انسان کو کس بات سے منع کرنا ہے اب؟ that you may be afraid، تاکہ تم ڈر جاؤ، to of him، اس سے، to plot an evil، to plot means سازش کرنا، evil برائی یا بری، تاکہ آپ کسی کے خلاف بری سازش نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. there are mere accidental names of these are not mere accidental names of God. ارے بھائی یہ جو نام ہے نا اللہ کے، یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثاتی نام نہیں ہے کہ بس ایسے اچانک سے نام پڑ گئے، ایسا بالکل نہیں ہے. these are not unplanned، یعنی ایکسیڈنٹل مطلب unplanned اور casual اور unintended یا random. تو یہ اللہ کے رینڈم نام نہیں ہے، یہ اللہ کے کوئی حادثاتی نام نہیں ہے، یہ کوئی کیجول سے نام نہیں ہے، یہ کوئی ان پلینڈ نام نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا فار ایگزامپل ہمارے پاس بھی لوگ ہوتے ہیں نا، نام ہوتا ہے اقبال یعنی بلند، اور کردار بہت چھوٹا ہوتا ہے، سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. آپ جو ہے یعنی جو اللہ کے نام ہیں یہ اللہ کی صفات پر مبنی نام ہے، یعنی اللہ میں یہ صفات ہیں تو یہ نام ہیں اللہ کے. سو یہ ایکسیڈنٹل نیمز نہیں ہیں، یہ اتفاقی نام نہیں ہیں. ایز اے نیگرو may be called camphor، جیسے آپ ایک نیگرو ہے، ایک حبشی ہے یعنی کالے رنگ کا، بلیک پیپل، اسے آپ لوگ بولتے ہیں کیمفر، اسے لوگ کافور بولتے ہیں. کافور، کافور کا رنگ سفید ہوتا ہے نا. تو یہ ایک آئرونیکل نیم ہے، ایک طنزیہ نام ہے نا اس کا، یعنی کسی کالے کو بولنا اوے گورے، تو یہ طنزیہ نام ہے، یعنی اس کی یہ شخصیت سے، اس کے اس خوبی سے میچ نہیں کرتا. یعنی جو کیمفر ہے، جو سفید رنگ ہے، جو کافور کا سفید رنگ ہے، وہ یہ سفیدی، یہ جو وائٹنس ہے، یہ اس حبشی میں نہیں ہے نا. سو یہ اس کا
صفاتی نام نہیں ہے، یہ ایک ایکسیڈنٹل نیم ہے، بلکہ یہ آئرونیکل نیم ہے، اسم تنزیہ بولتے ہیں. سو اللہ کے نام ایسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے تمام نام جو ہے نا وہ اللہ ان ناموں کے لحاظ سے اللہ میں خوبیاں بھی موجود ہیں. سو آر دیز نیمز ڈیرائیوڈ فرام گاڈز ایٹریبیوٹس. سو جو اللہ کے نام ہیں، دیز نیمز ڈیرائیوڈ، یہ نکالے گئے ہیں، یہ اخذ کیے گئے ہیں. دیز نیمز ہیو بین ڈران، دیز نیمز ہیو بین obtained فرام گاڈز ایٹریبیوٹس. یہ تمام نام اللہ کی صفات سے لیے گئے ہیں. اینڈ ناٹ میئر دا وین ٹائٹل دا فرسٹ کاز. اور یہ فرسٹ کاز مطلب اللہ کی ذات، جو دنیا کو بنانے کا سبب ہے، جو دنیا کو جس نے بنایا، جو آنر ہے ہمارا. تو یہ نام جو ہے نا یہ اس فرسٹ کاز کے یعنی اللہ تعالیٰ کے وین ٹائٹلز، یہ محض خالی، ٹھیک ہے، وہ خطاب نہیں ہیں، بے مقصد خطابات نہیں ہیں اللہ کے، بلکہ یہ میننگ فل ہیں، اور یہ اللہ کی کوالٹیز، اللہ کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اللہ کے کریکٹرسٹکس ہیں، ان سے نکالے گئے ہیں. یعنی یہ تمام جو خوبیاں جن کا ذکر کیا کہ اللہ بصیر ہیں، سمیع ہیں، علیم ہیں، یہ تمام خوبیاں اللہ میں ہیں. یعنی اللہ دیکھنے والے بھی ہیں، یقیناً ہمارا ایمان ہے، اللہ سننے والے بھی ہیں، اور اللہ جاننے والے بھی ہیں. سو اگر یہ باتیں کسی کے دماغ میں بیٹھ جائیں، حق تو یہ بنتا ہے کہ تمام مسلمز کا اس پہ بلیف تو ہے ہی، لیکن وہ اس انداز میں نہیں ہے نا کہ انسان کو ہر لمحہ یہ فیل ہو کچھ بھی کرتے ہوئے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جان رہے ہیں، تو وہ تمام برے اعمال سے باز آ جائے. بہرحال تو یہ ہماری پوائنٹ تھی. تو ہم نے جانا کہ تمام جو ٹائٹلز ہیں اللہ کے، یہ وین ٹائٹلز نہیں ہیں، یہ خالی پرپز لیس، پوائنٹ لیس، یوز لیس، یہ ایسے مطلب خالی خطابات نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ کی جو ذات ہے، جسے ہم نے کہا فرسٹ کاز، یعنی یہ اللہ کا نام ہے فرسٹ کاز، یعنی اللہ پاک جو ہے نا اس دنیا کے بنانے کی وجہ ہے. تو یہ بھی اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، فرسٹ کاز یعنی دنیا کے بنانے کا سبب، یعنی خالق کل، مالک کائنات. تو یہ تمام اللہ کی خوبیاں ہیں، اور اللہ کی خوبیوں میں سے یہ نام نکالے گئے ہیں. اوکے، اس کی طرح تھیم چیک کرتے ہیں. دا ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر، تھیم میں سے پڑھا رہا ہوں میں آپ کو انفارمیشن کے لیے. ایٹریبیوٹس آف گاڈ آر ناٹ میئر وین ٹائٹلز بٹ آر میننگ فل اینڈ افیکٹو فار کریکٹر بلڈنگ اینڈ گائیڈنس. تو یہ نام اللہ کے وین ٹائٹلز نہیں ہیں، خالی خطاب نہیں ہیں، بلکہ یہ میننگ فل ہیں، بڑے بامعنی ہیں، اور افیکٹو، بڑے مؤثر بھی ہیں. کس کام کے لیے مؤثر ہیں یہ؟ کریکٹر بلڈنگ اینڈ گائیڈنس، انسان کی کردار کو بنانے اور اس کی رہنمائی کے لیے ہیں. فار ایگزامپل وین گاڈ کالز ہمسیلف آل سیئنگ، جب اللہ کہتا ہے کہ میں آل سیئنگ ہوں، سب دیکھنے والا ہوں. اٹ ریسٹرینز اے پرسن فرام ڈوئنگ رانگ. تو یہ پھر ایک بندے کو نا، یہ جو نام ہے اللہ کا، یہ بندے کو کچھ بھی رانگ کرنے سے، کچھ بھی برا کرنے سے بندے کو ریسٹرین کرتا ہے، روکتا ہے اسے، اس پہ چیک لگاتا ہے، انسان کو منع کرتا ہے. پریونٹ کرنا، ریسٹرین مین پریونٹ یا ہولڈ بیک. تو وین گاڈ کالز ہمسیلف آل ہیئرنگ، جب اللہ کہتا ہے کہ میں آل ہیئرنگ ہوں، میں سب سننے والا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ ہیئرنگ مطلب کہ اللہ سب سن رہے ہیں. اٹ چیکس اے پرسن فرام یوزنگ فاؤل لینگویج، تاکہ بھئی انسان جو ہے نا، انسان کو فاؤل لینگویج، بری زبان، بیہودہ زبان استعمال کرنے سے انسان کو اٹ چیکس، یہ روکتا ہے، منع کرتا ہے. Knowing God's attributes makes one afraid of plotting and evil against others. تو بھائی knowing جو ہے، knowing یعنی یہ نام جو اللہ کا ہے کہ اللہ جاننے والے ہیں، knowing ہیں، یہ جو خدا کی خوبی ہے، یہ انسان کو ڈراتی ہے، afraid، خوف دلاتی ہے اسے کہ وہ کیا نہ کرے کہ against others، دوسروں کے خلاف، plotting and evil، کوئی برا منصوبہ نہ بنائے. Okay جی، that was all from my side, and so you have to learn it line by line with reference to context, اور اس کے questions بھی کرنے ہیں، اس کے synonyms بھی کرنے ہیں، اور اس کے اسے کمپلیٹلی آپ نے اسے یاد کرنا ہے بیٹا. سو ہم ڈیلی ایک پوئم کرتے رہیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم پلے اسٹارٹ کر دیں گے. سو بی ریڈی. اوکے جی، اللہ حافظ، گاڈ بلیس یو.